السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، یہ تاثر غلط ہے کہ پوری کی پوری کراچی پولیس ہی اغوا برائے تاوان، لوٹ مار یا ڈاکہ زنی کی وارداتیں کرنے لگ گئی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکوؤں نے جو ہے پولیس میں شمولیت اختیار کر لی اور اب وردی پہن کر سرکاری اسلحہ لے کر پولیس موبائلوں میں جو ہے اغوا برائے تاوان، لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کی وارداتیں بے خوف و خطر کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز جو ہے خود ڈی آئی جی سی آئی اے نعمان صدیقی کے چین آف کمان میں چلنے والے ایس آئی یو صدر کے جو ہے 23 پولیس افسروں اور اہلکاروں کو جو ہے نائجیرین کو اغوا کرنے کے بعد ان سے مبینہ طور پر جو ہے 5.5 کروڑ روپے تاوان وصول کرنے کے جرم میں جو ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی اور انہیں حوالات میں دھکیل دیا گیا، لیکن ان تمام تر معاملات کو جو ہے اس وقت تک جو ہے وہ صیغہ راز میں رکھا گیا، خاص طور سے میڈیا کی نظروں سے اس معاملے کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس صورتحال کو معلوم کرنے کے لیے جو ہے ڈی آئی جی سی آئی اے نعمان صدیقی کو بھی ٹیلی فون کیا اور ایس ایس پی جو ایس سی ایل سی ہے راؤ اسلم کو بھی ٹیلی فون کیا، لیکن ان میں سے کسی ایک بھی افسر نے جو ہے ان کا ٹیلی فون اٹینڈ کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، تو انہیں جو ہے اس اتنے اہم ترین اسکینڈل کی جو ہے تفصیلات نہیں مل سکی۔ صرف اتنا معلوم ہوا کہ پکڑے جانے والوں میں انسپکٹر نثار آوان شامل ہے، جس کے ساتھ ان کی دوسری پوری پولیس پارٹی ہے، جس میں کہتے ہیں 23 کے قریب افسران و اہلکار ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے چودھری پرویز جو ڈی ایس پی، یہ ان کی پارٹی، اور اس میں ان کے شیٹ کلرک جو ہے آصف زمان کا بھی نام آ رہا ہے، جن کو جو ہے خود ڈی آئی جی سی آئی اے نے جو ہے وہ فائنل شوکاز دے کر انہیں جو ہے وہ شریف آباد میں ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، کیونکہ انہی کے کمرے میں جو ہے یہ ساری پلاننگ ہوئی، سارے جوڑ توڑ وہاں پر ہوا، لیکن انہوں نے اتنے بڑے واقعے کی اطلاع نہ تو اپنے ایس ایس پی راؤ اسلم کو دی اور نہ ہی انہوں نے ڈی آئی جی سی آئی اے کو اس معاملے سے آگاہ کیا، جس وجہ سے وہ بھی اس جرم میں جو ہے شامل بتائے جاتے ہیں۔ ان کا جرم بھی جو ہے وہ 109 کے زمرے میں آ رہا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل جو ہے ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے خود ایس آئی یو صدر کے ایک سب انسپکٹر ممتاز مہر کی پوری پولیس پارٹی جو ہے ڈاکہ زنی لوٹ مار کے الزام میں پکڑی جا چکی ہے، اور ان کے قبضے سے خود گلستان جوہر انویسٹیگیشن کے انسپکٹر نے جو ہے وہ 80 کے قریب 80 تولہ جو ہے سونا جو ہے وہ برآمد کیا، اور دوسرا قیمتی سامان بھی ان کے قبضے سے وہ برآمد کروا چکے ہیں۔ ابھی ان سے تفتیش جاری ہو رہی تھی تاکہ اس واردات میں ملوث جو ہے اور پولیس افسروں اہلکاروں کو بھی گرفتار کیا سکے، اور جو انہوں نے اور لوٹ مار کی ہے وہ بھی ریکوری ان سے ہو سکے، لیکن ان کو پہلے ہی جو ہے جیل کسٹڈی کرا کے جیل بھجوا دی گئی تاکہ معاملے کی تفتیش جو ہے وہ آگے بڑھ نہ سکے۔ اب ان تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک پولیس افسر کا کہنا ہے کہ یہ ڈاکہ زنی کی وارداتیں جو پولیس والے کر رہے ہیں، یہ کوئی راتوں رات ابھی یہ سب کچھ اتنی تعداد ان کی بڑھ نہیں گئی ہے، لیکن شروع سے یہ تعداد ان کی اتنی تھی، بہت زیادہ پولیس والے جو ہے لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کی وارداتوں میں ملوث ہیں، لیکن کبھی بھی وہ اس طرح سے بے نقاب نہیں ہوئے جس طرح سے اس وقت وہ بے نقاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں عمران یعقوب مناس، انہوں نے ایک ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے اور خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ بڑی برق رفتاری سے اس وقت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے یہ پولیس والے تیزی کے ساتھ نہ صرف بے نقاب ہو رہے ہیں بلکہ وہ پکڑے بھی جا رہے ہیں۔ یعنی ٹرانسپیرنسی کا سسٹم اتنا بڑھ چکا ہے اس وقت پولیس میں کہ اب جو ہے ڈاکو پولیس اہلکاروں کو اور جو کرمنل پولیس اہلکار ہے ان کو جو ہے اب پولیس فورس میں جو ہے چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 1 مہینے کے درمیان جو ہے کہتے ہیں کہ 50 سے زائد پولیس والے جو پکڑے جا چکے ہیں۔ خود ڈی ایس پی فہیم فاروقی جو ہے ان کی پوری ٹیم پکڑی گئی، اس سے پہلے ایک ڈی ایس پی کی ٹیم پکڑی جا چکی ہے، یعنی کہ واردات آپ نے کی نہیں اور آپ کے بندے بے نقاب ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پولیس نہ صرف ان کو گرفتار کرتی ہے، ان کے خلاف مقدمے بھی درج ہوتے ہیں۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ وہی پولیس اہلکار جو ہے بار بار گرفتار ہو رہے ہیں جو کہ اس سے قبل نہ صرف گرفتار ہو کر
जेल जा चुके हैं, बल्कि वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो चोर रास्तों से और असर रसूख इस्तेमाल करके दोबारा जो है पुलिस फोर्स में वो आ चुके हैं, और उसके बाद भी वो अपनी वारदातों से बाज नहीं और वारदातों पे वारदातें करते चले जाएं। लेकिन इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है कि 23 पुलिस वाले जो है इस वक्त SIU में गिरफ्तार हैं, हवालात में हैं, जिन पर जो है नाइजेरियन जो कि ड्रग के कारोबार करते थे उनके अगवा बराए तावान और उनसे 5.5 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का या तावान लेने का इल्ज़ाम है। वो सब के सब इस वक्त हवालात में बंद है और उनसे जो है इस वक्त तफ्तीश हो रही। नाज़रीन, से अगले प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर, चाहते हैं कि आपको सदाकत का सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। इमरान याकूब मिन्हास कराची पुलिस के चीफ हैं, लेकिन जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा था कि अब जो है ऐसे पुलिस SHOs को कोई जगह नहीं है जो कि काम नहीं करते, सिर्फ ऑर्गेनाइज जराइम चलाते हैं और मुकदमात भी दर्ज नहीं करते हैं और क्या नाम है फरियादियों के साथ अच्छा सलूक भी नहीं करते हैं, और सिर्फ जो है ऑर्गेनाइज जराइम के वो रोकड़ा कमाने के लिए थानों की एसोसिएशन जो है वो हासिल करते हैं। जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करके दिखाया। आज के दिन जो है 4 SHOs जो है वो सस्पेंड हो गए हैं और मेरा ख्याल है कि अब दोबारा वो 3 साल तक जो है बकौल एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिन्हास के वो SHO नहीं लग सकेंगे। एक तो आमिर मलिक हैं SHO जो हैं वहाँ के ज़मान टाउन के, ये और उनके साथ जो है वो एक और इनके सब इंस्पेक्टर हैं, उन दोनों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। एक ड्यूटी अफसर थे जुल्फ़िकार साहब, उनको भी सस्पेंड कर दिया। एक 6 साल की लड़की का अगवा के बाद उनका कत्ल हो जाता है और कत्ल होने के बावजूद जो है वो मुल्ज़िमान पकड़े नहीं जाते, बल्कि जो फरियादी है उनके साथ जो है इनका रवैया भी ठीक नहीं होता है। फरियादी ने जो है ख़ुद SHO और इनकी जो है वो सब इंस्पेक्टर की शिकायत की थी कि वो तफ्तीश में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, बल्कि टाल मटोल से काम ले रहे। और यही शिकायत उन्होंने ये मददगार 15 की भी की है, जिस पर जो है एडिशनल IG कराची ने SHO आमिर मलिक ज़मान टाउन को, इनको और इनके जो सब इंस्पेक्टर थे जुल्फ़िकार, उन दोनों को सस्पेंड कर दिया। और इस तरीके से जो है वो अब्दुल्ला मेमन जो 15 मददगार के SSP, उनको कहा कि वो इस मामले की तहकीकात करें कि उनके किस एहलकारों ने जो है फरियादी के साथ जो है अच्छा सलूक नहीं किया। अब ये भी इतला मिली है कि ये जो आमिर मलिक SHO हैं जाते जाते भी जो है उन्होंने छक्का लगाया। उनके थाने में जो है पुलिस पार्टी जो है वो छालिया के स्मगलर को पकड़ के लाए थे रिक्शे में। उन्होंने जो है मुबैना तौर पर मुत्तली के बाद जो है उस रिक्शे वाले से जो है अपनी ख़ास जो उनकी टीम है, एक कांस्टेबल बाबर है, प्राइवेट बीटर दानियाल है और ख़ुद उनके जो अपने गनमैन हैं उस्मान, और एक बरतरफ ASI ग़ुलाम अली बिल्लो के ज़रिए मुबैना तौर पर 5 लाख रुपए लेके उस छालिया के स्मगलर को थाने से भगा दिया। यानी कि मुअत्तली के बाद भी हराम खाने से जो है उस मुअत्तल SHO ने गुरेज नहीं किया। इसी तरीके से पीराबाद थाने और ख़ुद पापोश नगर थाने के SHO जो हैं, पीराबाद थाने के SHO जमाल लगारी और पापोश नगर थाने के जो SHO हैं हसीब को मुअत्तल कर दिया। एक पुराना तरीक़ाकार है कि वो फरियादियों को जो है ये गोली देते हैं, उनको जो है वो चक्कर पे चक्कर लगाते हैं कि थाना हमारा हदूद नहीं है, उसका हदूद नहीं है। पीराबाद और पापोश नगर के हदूद आपस में मिलती है, तो एक कारोबारी शख्स को डाकू लूट लेते हैं उसको। उसके बाद वो लूटने के बाद जो है वो पहले पीराबाद थाने जाते हैं अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के, ताकि पुलिस जो है वक्त ज़ाया किए बगैर डाकू को पकड़े। लेकिन वो SHO जो कहते हैं कि भाई ये हमारा इलाका नहीं है, आप पापोश नगर जाओ। ऊपर पापोश नगर जाते हैं, पापोश नगर थाने के SHO कहते हैं कि ये हमारा इलाका नहीं है। वो बेचारा जो है वो गनचक्कर बन जाता है, कभी एक थाना कभी दूसरा थाना। आखिर तक आकर जो है वो एडिशनल IG कराची से शिकायत करते हैं कि आखिर ये आपकी पुलिस कर क्या रही है, मैं डाकुओं के हाथों से भी लूटा और आपके पुलिस वाले भी जो है मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी कोई फरियाद सुनने को तैयार नहीं। उनकी इस एप्लीकेशन पर, इस फरियाद पर जो है DIG एडिशनल IG इमरान याकूब मिन्हास ने फिर उसके बाद DIG वेस्ट जोन जो है आसिम कायम खानी को ताकीद की कि इंक्वायरी करो, इन दोनों को जो है अब ये भी घर भिजवा दें, सस्पेंड कर दें। इसी तरीके से जो है पाकिस्तान बाजार थाने के SHO शाहिद के भी मुअत्तली की इत्तला मिली है। नाज़रीन, लग ये रहा है कि जो SIU के जो इस वक्त रूह रवां हैं DIG मकसूद मेमन जो है कर्नल बाबर तक महदूद हो गए।
یعنی کہ ان کا تمام اثر و رسوخ ختم ہو چکا ہے. جو پہلے ایک بہت پھوں پھانتی کہ بھئی ان کے تعلقات جو ہے وہ آصف علی زرداری سے ہے، فریال تالپور صاحبہ سے ہے، اور خود ان کی جو ہے بلاول ہاؤس میں بڑی آوبگت ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں ختم ہو چکی. اور اطلاع یہ ہے کہ پچھلے 6 ماہ سے جو ہے وہ کوشش کرنے کے باوجود جو ہے وہ آصف علی زرداری سے ملاقات نہیں کر سکے. بہت کوشش کی انہوں نے کرنل بابر کے ذریعے، لیکن کرنل بابر نے انہیں کہہ دیا ہے کہ صاحب آپ سے ملنا نہیں چاہتے ہیں. جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ کرنل بابر تک ہی محدود ہے. اور اس کی تصدیق جو ہے گزشتہ روز جو آئی جی سندھ مشتاق مہر نے جو قاری ضرب ان پہ لگائی ہے اس سے تصدیق ہو جاتی ہے کہ اس وقت جو ہے مقصود میمن وہ پرانے مقصود میمن نہیں رہے، بلکہ انتہائی کمزور ترین ڈی آئی جی ایس ایس یو بن چکے ہیں. ان کے 3 یونٹ یعنی سیکورٹی زون 1، سیکورٹی زون 2، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرا جو کرمنل برانچ ان کا ہے، وہ برانچ ان سے 3 یونٹ لے کے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے چین آف کمانڈ میں کام کرنے والے ڈی آئی جی جو ایڈمن ہیں ذوالفقار لاڑک کے سپرد کر دیے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا، اور اس پر جو ہے اب تک کوئی رد عمل جو ہے مقصود میمن کی جانب سے نہیں آیا، اور نہ آنے کی کوئی امکان ہے، نہ کوئی توقع ہے، اس لیے کہ ان کی اب وہ بات نہیں رہی جو کہ پہلے تھی. اب ان سے جو ہے خود آصف علی زرداری ملنا بھی پسند نہیں کرتے. نہ سے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو صدا کا سفر اسی طرح جاری وسائل ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین، کچھ دنوں قبل میں نے خبر چھاپی تھی کہ ایک ہی روز میں جو ہے ڈی آئی جی ویسٹ زون عاصم قائم خانی 2 ایس ایچ اوز کو جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کریں گے. ایک تو سرجانی ٹاؤن کے ایس ایچ او جو تھے فرخ شہریار، اور دوسرے ان کے اپنے لاڈلے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا تھانے کے ایس ایچ او یونس خٹک. ہماری بات صحیح ثابت ہوئی. آج جو ہے ان دونوں کے ڈسمسل کا پروانہ جو ہے انہوں نے جاری کر دیا ہے. حالانکہ بڑے دل پر پتھر رکھ کر جبر کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے یقیناً یونس خٹک کو جو ہے ڈسمس کیا ہوگا، لیکن ان پر پریشر تھا، دباؤ تھا ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے. اس لیے کہ ایک طریقے سے یہ ڈسمس نہ ہونا یا ان کے خلاف کارروائی نہ کیے جانا جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے رٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف طور میں بار بار اپنے پروگرام میں چیختے چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہ ویسٹ زون جو ہے یہاں پر جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو اپنی رٹ قائم کرنے میں جو ہے بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور میری بات صحیح ثابت ہوئی، اور اتنا روز قبل جو ایڈیشنل آئی جی کراچی نے تاکید کی تھی اس پر اب جا کر جو ہے وہ عمل درآمد ہوا، اور اب جو ہے وہ یونس خٹک اور فرخ شہریار دونوں کو ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا ہے. فرخ شہریار کو تو ڈسمس اس لیے کیا کہ وہ اس سارے معاملے کو بیلنس کرنا چاہ رہے تھے. حالانکہ فرخ شہریار کا جرم اور خود علی حسن کا جو جرم تھا برابر تھا، جو ڈی ایس پی سرجانی ٹاؤن تھے. دونوں پر جو ہے وہ آرگنائز جرائم کی سرپرستی کے الزامات تھے. دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے مس کنڈکٹ رپورٹ بھجوائی تھی. قانون اور قاعدہ تو یہ ہے کہ دونوں کے خلاف کارروائی ہوئی تو دونوں کو ہی یہی سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن سزا جو ہے فرخ شہریار کو ملی لیکن ڈی ایس پی موصوف کو نہیں ملی. کہتے ہیں کہ ڈی ایس پی اس وقت بھی جو ہے ڈی آئی جی کے ایک بنگلے کی سپرویژن کرتے ہوئے اس کی تعمیر کے کام کی نگرانی کر رہے ہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے خلاف فی الحال کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں. ناظرین، اب چلتے ہیں اگلے خبر کی جانب. جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ کیا میں کہوں کہ ایک فلمی ایک گانا ہے کہ ہم تمہیں چاہتے ہیں ایسے مرنے والا چاہتا ہو زندگی جیسے. اب سروس کے آخری حصے میں، یعنی کہ سروس اب پوری ہونے جا رہی ہے، سروس میں 1 سال کا عرصہ باقی رہ گیا. جس طریقے سے مختار خاصخیلی نے منت سماجت کر کے جو ہے آئی جی مشتاق مہر سے کہا کہ میری سروس ختم ہو رہی ہے تو سروس کے آخر میں مجھے بھی کسی ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی لگایا جائے، تو جس کے بعد مشتاق مہر نے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یعنی کہ دل پر پتھر رکھ کر جو ہے ایک رینکر کو جو ہے پھر بالآخر جو ہے وہ عمر کوٹ کا ایس ایس پی لگا دیا تھا.
اب ان کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ ایک اور ایس ایس پی ہیں نذیر احمد میر بہر، یہ کہتے ہیں کہ سپاہ میں تھے کسی زمانے میں، اور شہید بے نظیر بھٹو کی یہ گارڈ تھے، یہ اور پیر فرید، دونوں پیر فرید سرندی۔ بعد میں جو ہے وہ ان دونوں کو جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈی ایس پی اپائنٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ کہتے ہیں سرور ابڑو اور عظیم تونیو زین علی شیخ جو ڈاکٹر ہیں اور الطاف لغاری ان کے بیجمنٹ ہیں، ان کے بیج میں شامل ہیں، اور نذیر احمد میر بہر جو ہے اب 1 سال کی سروس رہ گیا، لیکن ابھی اپنی آخرت کو سنوارنے کا انہیں خیال آیا، احساس ہوا کہ بھئی ہم بھی اس بہتی گنگا میں کیوں نہ ہاتھ دھوئیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ تقریباً کہتے ہیں 5-7 سال جو ہے خود سابقہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کے چیف سیکورٹی گارڈ کی بھی انہوں نے ڈیوٹی ایوان صدر میں سر انجام دی تھی۔ اس حوالے سے جو ہے ان کے مراسم جو ہے آصف علی زرداری سے بھی ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایس ایم ایس کیا آصف علی زرداری کو کہ سائیں میں آخری ہچکیاں لے رہا ہوں ملازمت کی، اور 1 سال بعد میری ریٹائرمنٹ ہونے جا رہی، تو مجھے بھی جو ہے کچھ نوازش کی جائے مجھ پر، مجھے بھی کوئی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی لگا دیا جائے۔ اب ان کا اتنا ہی کہنا کافی تھا، جس کے بعد جو ہے آصف زرداری دوستوں کے دوست ہیں، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے، خاص طور پر اپنے آس پاس رہنے والوں کو۔ انہوں نے جو ہے وہ این او سی دے دی ہے، انہوں نے اور خود ان کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ نے۔ اب غالب امکان یہ ہے کہ ان کی پوسٹنگ کل، آج پروگرام میرا چل رہا ہے، آج ہو جائے گی ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر۔ کہتے ہیں یا تو ایسٹ میں چلے جائیں گے، زیادہ امکان ایسٹ کا ہے، کیونکہ ایسٹ کے ایس ایس پی جو ہے وہ آتاب کا شکار ہیں 666/2021 ایف آئی آر، جو کہ ریاض ملک کے صاحبزادے کے خلاف ہے۔ وہ ایف آئی آر کا نزلہ کسی نہ کسی پر تو گرنا ہے، ایس ایچ او پہلے ہی چھٹی پر روانہ کر دیا ان کو، اب اس کا شکار جو ہے خود ہمارے جو ایس ایس پی ایسٹ ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں، ساجد عامر صدروزئی، تو ان کی جگہ پر جو ہے نذیر احمد میر بہر کو ایس ایس پی ایسٹ لگایا جا رہا ہے۔ ان کی پوسٹنگ آج یا کل میں ہونے جا رہی ہے۔ غالب امکان یہ ہے کہ انہیں ایسٹ کا ڈسٹرکٹ کا جو ہے ایس ایس پی لگا دیا جائے گا، کیونکہ ان کی سفارش کسی اور نے نہیں، آصف علی زرداری نے کی ہے۔ انہوں نے این او سی دے دی ہے۔ فریال تالپور صاحبہ جو سندھ کے معاملات دیکھتی ہیں، ان کو کہہ دیا گیا کہ ان کا فوری طور پر جو ہے جہاں یہ چاہتے ہیں ان کی پوسٹنگ کر دی جائے۔ اب غالب امکان یہ ہے کہ انہیں ڈسٹرکٹ ایسٹ کا جو ہے وہ ایس ایس پی آج لگا دیا جائے گا۔ ناظرین، اب ہمارا جو پروگرام کا جو مشہور سلسلہ ہے، کچھ بھی نہ کہا کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ ایک ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے کے، بڑے رنگین مزاج ڈائریکٹر ہیں۔ یہ خیابان مجاہد کا ایک بنگلہ ہے B9، وہاں ان کی آمد و رفت رہتی ہے، اور یہ مجرا بھی دیکھتے ہیں، دوسرے بھی ان کے بہت سارے ذوق ہیں۔ تمام تر انتظامات جو ہے وہ زبیر میمن کرتے ہیں۔ پہلے اقبال ادا کا کیا کرتے تھے، اب اس وقت زبیر میمن جو ہے ان کے یہ ناز و نخرے اٹھا رہے ہیں اس ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کے، جو کہ بنگلہ B9 خیابان مجاہد میں جو ہے جایا کرتے ہیں۔ اب یہ موصوف جو ہیں یہ بدین میں بھی ایس ایس پی رہ چکے ہیں، سی ڈی ڈی میں بھی ایس ایس پی رہ چکے ہیں، اور جو ہے ٹھنڈو محمد خان میں بھی جو ہے یہ ایس ایس پی رہ چکے ہیں۔ یہ سی ایس ایس ان کو 2 دفعہ کرنے کا شرف حاصل رہا ہے۔ اب کہتے یہ ہیں کہ یہ اس سے قبل جو ہے باتائی لینڈ کے رہنے والے ہیں، ان کے والد باتائی لینڈ میں تھے، اور یہ ڈی ایم جی گروپ میں پہلے آئے تھے، اسلام آباد میں کوئی سیکشن افسر کے طور پہ بھی رہے، وہ جاب ان کو پسند نہیں آئی، دوبارہ پھر یہ انہوں نے سی ایس ایس کیا اور پولیس گروپ میں آ گئے۔
بشیر میمن کا جب DGFIA بنے تو وہ جہاں دوسرے 15 16 18 پولیس افسروں کو سندھ سے لے گئے تو ان میں یہ بھی شامل تھے، انہیں بھی لے گئے FIA میں، اور اس وقت بھی FIA میں ہیں۔ کوشش ان کی بڑی ہے کہ یہ سندھ پولیس میں آ جائیں، اٹیمپٹ کیے، لیکن سندھ کے جو IG ہیں مشتاق مہر کے ڈس لائکنگ لسٹ میں شامل ہیں، وہ انہیں پسند نہیں کرتے، انہوں نے انٹری نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ سندھ پولیس میں نہیں آ سکے۔ اب کراچی کلب میں جو ہے وہ ان کا آنا جانا ہے، جو لوگ ان کو جانتے ہیں، قریب سے واقف کار ہیں اس FIA کے بڑے افسر کی، کہتے کہ وہ تو گیملنگ کی بھی بڑے شوقین ہیں، گیملنگ کا بڑا ان کو، گیملنگ نہ کرے تو وہ ان کو رات کو نیند نہیں آتی۔ ان عادتوں کی وجہ سے انہیں ان کے اپنے گھر والے پسند نہیں کرتے، گھر والوں سے ان کے تعلقات اچھے نہیں بتائے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی FIA میں ہیں، اور جو یہ بکی ہیں اور یہ جو کرکٹ کے جو میچ پر جوا کھیلتے ہیں، کرکٹ میچ فکسنگ، وہ جب FIA میں تھے تو انہوں نے بڑے لوگوں کو گرفتار بھی کیا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ جو فیصل بفیلا جو کہ کچن چلاتا ہے، خود عمران نومی کا DIG جو نومی ہے، 10 لاکھ روپیہ ان کا کچن کا خرچہ برداشت کر رہے ہیں، وہ فیصل بفیلا جو ہے ان کی کسٹڈی میں کہتے رہ چکے ہیں FIA میں۔ اور چارلی جو تھا، چارلی ایک اور فیصل بفیلا کے ساتھ ان کا بھی نام تھا، اشفاق چارلی، لیکن ان کو ہاتھ نہیں لگایا، کہتے ہیں مبینہ طور پہ اس وقت 5-7 کھوکھے ان سے لے لیے گئے تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن فیصل بفیلا ان کا مہمان رہا۔ تو یہ ڈائریکٹر موصوف جو ہیں ان کے یہ سرگرمیاں ہیں، کچھ بھی نہ کہا کچھ کے بھی کہے۔ پروگرام کا مقصد کسی کی کردار کشی نہیں، بلکہ حقائق کو جو ہے منظر عام پر لانا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔